اور تیزی سے فتوحات ہو رہے تھے. اور عجمی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو عربی زبان نہیں جانتے. تو عجمیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی, وہ مسلمان ہو گئے. اب ان کا مسئلہ آیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کس طرح کرے, وہ تو عربی زبان سے واقف ہے نہیں, اب حروف کو کس طرح پہچانے. تو یہ وہ دور آیا کہ اس مرحلے میں قرآن میں نقطے دیے گئے, با کے نیچے ایک نقطہ, تا کے اوپر 2 نقطے, تا کے اوپر 3 نقطے. یہ وہ مرحلہ تھا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کارنامہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ابو الاسود الدولی نام کے ایک شخص ہیں, انہوں نے یہ کام کیا تھا. اب بعض لوگ دوسرا اوپینین بھی اپنی دیتے ہیں, تو اس میں دونوں رائے ہے. بہرحال نقطوں کا کام پھر چوتھا مرحلہ ہے نقطوں کا, یعنی جب عجمیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی تو اب ان کے قرآن کو پڑھنے میں آسانی ہو ان کے لیے, اس لیے اب قرآن پہ کہ ایک ایک حرف میں نقطے لگائے گئے. جیم ہے تو جیم کے بیچ میں ایک نقطہ, جتنے نقطے ہیں, یا ہے تو 2 نقطے نیچے, عجمیوں کے لیے. یہ چوتھا مرحلہ ہے. اب مرحلہ آتا ہے 5واں مرحلہ. 5واں مرحلہ کیا؟ 5واں مرحلہ جب نقطے لگا دیے گئے تو نقطوں کی وجہ سے عجمیوں کو سہولت تو ہوئی کہ ہاں حروف تو پہچان لیے گئے کہ یہ با ہے تا نہیں, تا ہے با نہیں. لیکن اب یہ دشواری پیش آنے لگی, اب اگر تا ہے تو اب اس کو تا پڑھنا ہے, تی پڑھنا ہے, یا تو پڑھنا ہے. عربی تو جانتے نہیں تھے وہ. تو اب اس 5ویں مرحلے میں اعراب کا کام ہوا. تو جس حرف کے اوپر زبر ہوتا اس زبر کی جگہ پر حرف کے اوپر ایک ایکسٹرا ڈاٹ دے دیا جاتا تھا, نقطہ دیا جاتا تھا. یہ 5واں مرحلہ ہے. اب با زبر با, تو زبر کو کیسے پہچانا جاتا تھا؟ ایک نقطہ ایک ڈاٹ حرف کے اوپر دے دیا جاتا. زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک ڈاٹ دے دیا جاتا, اور پیش کے لیے اس حرف کے آگے پیچھے دائیں بائیں کسی ایک جگہ پہ ڈاٹ دے دیا جاتا. اس طریقے سے زبر زیر پیش کا بھی کام ہوا. یہ 5واں مرحلہ تھا. اب آتا ہے 6واں مرحلہ. 6 مرحلے میں یہ ہوا کہ حروف کے نقطے الگ تھے اور اعراب کے نقطے الگ تھے. تو اس میں اشتباہ پیدا ہونے لگا کہ کون سا نقطہ حرف کا ہے اور کون سا زبر زیر پیش کا ہے. تو غلطیاں ہونے لگی عجمیوں سے جن کو عربی نہیں آتی تھی, دشواریاں پیدا ہونے لگی, ان کو کنفیوژن ہونے لگا کہ یہ زبر کا نقطہ ہے یا تا کا نقطہ ہے یا با کا نقطہ ہے یا زیر کا نقطہ ہے. تو اس کو آسان کرنے کے لیے پھر نقطے کو ہٹا کر زبر کے لیے ایک لمبی لکیر کھینچی گئی اوپر حرف کے اوپر, اور زیر کو پہچاننے کے لیے حرف کے نیچے نقطے کے بجائے ایک لمبی لکیر کھینچی گئی, اور پیش کو پہچاننے کے لیے حرف کے اوپر چھوٹا سا واو بنا دیا گیا. یہ ہے 6واں مرحلہ. پھر یہ عام ہوا قرآن کی تدوین کا 6واں مرحلہ, جس طرح آج اعراب ہمارے پاس موجود ہے. اب آتا ہے 7واں مرحلہ. 7واں مرحلہ کیا ہے؟ لوگوں کو یہ شوق پیدا ہونے لگا اور ہمیشہ سے رہا کہ وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کریں, اس مقدار میں پڑھے قرآن کو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پڑھا کرتے تھے اور ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے. تو عام طور پر صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ 7 دنوں میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, 7 دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. تو جن حضرات کو یہ شوق ہوا کہ 7 دنوں میں ہم بھی پڑھیں جس طرح صحابہ کرام پڑھتے تھے, تو صحابہ کرام کی خاص ترتیب تھی. پہلے دن اتنی سورتیں پڑھنا, دوسرے دن اتنی سورتیں پڑھنا, تیسرے دن اتنی سورتیں پڑھنا. تو اسی ترتیب کو واضح کرنے کے لیے قرآن میں 7 منزلیں دی گئی, جو آج آپ دیکھتے ہوں گے 7 منزلیں ہیں قرآن کی, اور تقریباً برابر سرابر ہیں. کوئی 4 ساڑھے 4 پارہ ہے, کوئی 5.5 پارے ہیں, 5 پارے ہیں. اس طریقے سے قرآن کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا. یہ ترتیب صحابہ کرام کی. تو اسی ترتیب کو ظاہر کرنے کے لیے جو حضرات اسی ترتیب پر قرآن کی تلاوت کرنا چاہے کہ ایک ہفتے میں پورے قرآن کی تلاوت ہو جائے, تو منزلیں دی گئی. 7 منزلیں اس کو مینشن کر دیا گیا, یا پھر منزل کے بجائے حزب, احزاب,
عرب ممالک میں جو نسخے چھپتے ہیں قرآن کے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ منزل کے بجائے حزب اور احزاب لکھا ہوتا ہے، اور یہاں کے اس میں منزل لکھا رہے گا سورت کی سائیڈ میں یا صفحے کے اخیر میں نیچے. تو یہ منزل اور احزاب کا یہ مرحلہ ہے، قرآن کے نسخوں میں اسے ایڈ کیا گیا. ان تمام مرحلوں میں یہ یاد رکھیے گا قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، تبدیلی قرآن میں نہیں ہے، نہ اس کے معنی میں، نہ اس کے الفاظ میں، تبدیلی اس میں نہیں ہے، نہ کسی آیت میں، نہ کسی صورت میں. یہ تھا 7واں مرحلہ. اب آتا ہے 8واں مرحلہ. اب جو لوگ عجمی تھے یا وہ لوگ جو 7 دنوں میں قرآن کی تلاوت ان کے لیے کرنا ممکن نہیں تھا، مشغولیت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے یا رفتار سلو ہونے کی وجہ سے، تو ان کے لیے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا. اب وہ ترتیب آتی ہے 8واں مرحلہ قرآن کی تدوین اور اسے جمع القرآن کا 8واں مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا اور برابر سرابر تقسیم کیا گیا. اس تقسیم میں معنی کی رعایت نہیں کی گئی، میننگ کی رعایت نہیں کی گئی. مثلا چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے اور 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو چوتھا پارہ ختم ہو گیا لیکن جس ٹاپک پر ابھی بات چل رہی ہے قرآن میں وہ ٹاپک ابھی مکمل نہیں ہوا، وہ مضمون مکمل نہیں ہوا، لیکن پارہ ختم ہو گیا. 5واں پارہ شروع ہوتا ہے تو وہی ٹاپک چل رہا ہے. تو اس میں میننگ اور ٹاپک کا لحاظ نہیں رکھا گیا بلکہ برابر سرابر تقسیم کر دیا گیا. 20-20 صفحات میں یا مخصوص صفحات میں تمام پاروں کو ڈیوائیڈ، پورے قرآن کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا 3 حصوں میں، تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے جو کم سے کم 1 مہینے میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ حفاظ کے لیے، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں حفظ کے، ان کو پڑھنے میں یاد کرنے میں آسانی ہو، اس کے لیے یہ 8واں مرحلہ یہ تھا کہ قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اب آتا ہے 9واں مرحلہ. اب جو عجمی تھے، جو عربی زبان سے واقف نہیں تھے، جو قرآن تو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، لیکن وہ کیا پڑھ رہے ہیں، میننگ کیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اب جب نماز میں وہ کھڑے ہوتے تو کتنی تلاوت کریں؟ ہاں واجب مقدار ایک ہے کہ ہاں بھائی اتنا اتنا حصہ پڑھ لینا ہے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، وہ بات الگ ہے. لیکن بہتر طریقہ تو یہی ہے نا کہ ایک مضمون پوری رکعت میں پڑھا جائے، اتنی آیتیں پڑھی جائیں کہ پورا ٹاپک اس میں اب کہیں سے میننگ کٹے نہیں، معنی واضح ہو جائے. تو نمازوں کے لیے، عجمیوں کی نمازوں کی حفاظت کے لیے خاص طور پر رکوع کا اہتمام کیا گیا، کہ رکوع قائم کیے گئے کہ اس جگہ سے اس جگہ پر ایک ٹاپک، ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے. نام بھی رکوع ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر یہ نماز کے لیے ہی بنائی گئی کہ اتنے مقدار کو پڑھ کر اب آپ رکوع کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو رکوع کا اہتمام کیا گیا. اور رکوع جو ہے یہ ہمارے بر صغیر میں زیادہ مشہور ہوا. بعض عرب ممالک کے مصاحف میں، نسخوں میں آپ کو رکوع کا وہ نہیں ملے گا یہ، لیکن رکوع کو بھی الحمدللہ تلقی بالقبول حاصل ہے. تو یہ نمازوں کی حفاظت کے لیے کہ نمازوں میں اتنا وہ عجمی شخص جو عربی نہیں جانتا ہے ایک رکوع پڑھ لے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہاں یہاں پر بات مکمل ہو جا رہی ہے. یہ تھا کون سا مرحلہ؟ 9واں مرحلہ. اب آتا ہے 10واں مرحلہ. 10واں مرحلہ بھی خاص طور پر عجمیوں کے لیے ہی ہے. اب وہ شخص جو عربی نہیں جانتا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اسے میننگ نہیں معلوم، تلاوت کر رہا ہے، لیکن اب اسے یہ کیسے پتا چلے کہ کہاں پر سانس کو توڑنا ہے اور کہاں پہ نہیں، کہاں رکنا ہے کہاں پہ نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ نہیں رکتے ہیں اور ملا کر پڑھ رہے ہیں تو میننگ میں کہیں کہیں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ وہی جانیں گے جو عربی زبان جانتے ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو عربی زبان نہیں جانتی. ان کی سہولت کے لیے کیا کیا جائے؟ تو پھر قرآن میں 10واں مرحلہ یہ آیا کہ رموز اوقاف دیے گئے، سمبلز دیے گئے، نشانیاں دی گئیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آیتوں کے درمیان کہیں چھوٹا سا قاف بنا ہوا ہے، کہیں طا ہے، کہیں جیم ہے، کہیں لام الف ہے. تو کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں سانس توڑنا ہے کہاں نہیں توڑنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے کہاں ملا کر نہیں پڑھنا ہے، یہ خاص عجمیوں کے لیے یہ سہولت کی گئی. یہ 10 مراحل ہیں جن سے قرآن کے مصاحف گزرے، اور آج جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ان 10 مراحل سے گزر کر آیا ہے.
بات واضح ہے اور ذہن میں رکھیں. پھر دوبارہ کہتا ہوں میں کہ یہ جتنی بھی تبدیلی آئی اور جتنے بھی مراحل ہوئے، قرآن کی میننگ میں، قرآن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ اس لیے میں بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ جو مستشرقین ہیں، ایک جماعت ہے غیر مسلموں کی جو اسلام کے تعلق سے بہت کچھ جانتی ہے، جو اسلام کو ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتی ہے. دن رات ان کا کام ہے اسلام کو پڑھنا، قرآن پڑھنا، احادیث پڑھنا. مغرب کے لوگ ہیں، ویسٹ کے لوگ ہیں، وہ دن رات قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے، نادر ضعیف روایتیں اٹھا کر پیش کیا جائے، یا کچھ ایسے مسائل چھیڑ دیے جائے جیسے ہمارے یہاں بھی ہیں، عورتیں کیوں حجاب پہنیں، مرد کیوں طلاق دے، عورتوں کو کیوں نہیں حق حاصل ہے. یہ سارے جو مسائل ہیں، جو 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ وہ اٹھاتے ہیں، ان مسائل کو اٹھا کے پیش کر دیکھو اسلام یہ سکھاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اسے چھپا دیتے ہیں. یا تو ان کی نظر میں خود نہیں رہتا، وہ باتیں نہیں رہتی ان کی نظر میں، یا چھپاتے ہیں. تو وہ مستشرقین، اس جماعت کو مستشرقین کہتے ہیں. وہ ان مستشرقین نے قرآن پر اعتراض کیا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے آج تک آپ کے پاس، دیکھو جو عثمان کا مصحف ہے اس پہ تو زبر زیر پیش نہیں، تو مصحف قرآن تو بدل گیا. تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ آیتوں میں، نہ سورتوں میں، نہ ترتیب میں. صحابہ کرام نے جو جس ترتیب پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا تھا جن آیتوں پر، وہ آج تک محفوظ ہے. جس طرح نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں آج تک موجود ہے. بس اس کو پڑھنے کے لیے سہولت پیدا ہو جائے عجمیوں کے لیے، اس پر کچھ نشان لگائے گئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ 10 مراحل تھے.